حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة، صاحب المكارم والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول الممدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى من عمه ووزيره ووصيه وخليفته، نور الأنوار، حجج الجبار، والد الأئمة الأطهار، قسيم الجنة والنار، المولود في البيت ذي الأستار، إمام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي. ورواه العالمين له الابتداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. صلوات على محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری صاحب تابع سرائے کی روح اور فتوح کو عیسیٰ کرنا. بسم اللہ. فرما رہا ہے کہ رحمان نے ان کو قرآن کی تعلیم دی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی اچھے اسکول میں کوئی داخل ہو جائے تو اس کو بڑا ناز ہے کہ ہم فلاں اسکول کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور ہمارا پڑھانے والا بہت ہی نامور اور مشہور پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، نامور انسان ہے. اب انسان کا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، قوت بیان دی، قرآن کی تعلیم دی، یعنی معلم پروردگار عالم ہے. جب اللہ معلم ہے اور انسان اس کا شاگرد ہے تو اب انسان کو فخر کرنا چاہیے
ایک ایسا موقع ہے جہاں کے اوپر پروردگار عالم انسان کو پڑھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر علوم ہیں سارے کے سارے علم اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن علم دین کو تمام علوم پر برتری حاصل ہے۔ تمام علوم پر انسان کو، اور علم کے مقابلے میں جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو انسان کے سامنے علم دین سارے علوم پر بالا ہے، برتر ہے، افضل ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے، کوئی چیز لینے چلے جائیے، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل لیا، موبائل کے اوپر بھی ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر بھی کور ہے، کور کے اندر بھی ایک پلاسٹک رکھی ہوئی ہے، یہ سارے اہتمام ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں تھیں، جس وقت آپ نے موبائل نکال لیا اس کے بعد نہ ڈبے کی اہمیت ہے، نہ اس کے بعد سے اس کور کی اہمیت ہے، نہ اس پلنی کی اہمیت ہے، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اسی وقت تک ساتھ دے رہا تھا جب تک موبائل آپ کے ہاتھوں میں نہیں آیا۔ جب موبائل ہاتھ میں آ گیا ساری چیزیں آپ نے پھینک دی۔ یہ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں اپنی برتری، افضلیت اور انسانیت کو ترقی دینے کے باوجود یہ سارے کے سارے علم وہ ہیں جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی اس علم نے ساتھ چھوڑ دیا، مگر علم دین وہ علم ہے جو انسان کو قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ تو اب پتہ چلا علم دین وہ علم ہے جس کا ساتھ انسان کو قبر تک ملتا رہتا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں علم ہیں وہ اپنی ساری برتری کے باوجود اسی دنیا میں سائنسداں سائنس کھوج کرتا ہے، ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا علم جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اب نہ یہ کسی کا علاج کر سکتا ہے، نہ یہ علم اس کو کام میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، کچھ نہیں، بھول بھال جائے گا۔ مگر علم دین وہ ہے جو انسان کو قبر میں بھی اس علم کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے اندر مومنین کی نئی نسل تو بالکل نہیں انہیں جانتی ہے، لیکن جتنے ہمارے بزرگ ہیں سب جانتے ہیں۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب نے وہ کام کر دیا، اس کام کی اہمیت کو یوں سمجھ لیجئے کہ فقط ایک کام ہی نہیں کیا ہے، بلکہ غلام عسکری صاحب مرحوم نے ابلیس کو شکست دے دی، غلام عسکری صاحب مرحوم نے، خطیب اعظم نے عملی حکومت کو شکست دے دی، عباسی تنتموں کو شکست دے دی۔ اب آپ کے سامنے میں 2-3 مثالیں پیش کر دوں۔ ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب دبانے کے لیے بنی امیہ کے سارے ولولے اور تنتنے صرف ہو گئے، بنی عباس کی ساری سازشیں ختم ہو گئیں، صرف ہو گئی اسی بات میں کہ ذکر محمد و آل محمد مٹ جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بڑی حکومت 500 سال سے زیادہ حکومت رہی بنی عباس کی، تاریخی خون ہے ان کی۔ بنی امیہ کی حکومت 82-83 سال رہی، جس کو انا انزلنا میں بیان کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 600 سال تک جس نام علی ابن ابی طالب کو مٹانے کے لیے سارے دہانے خزانوں کے کھول دیے گئے تھے، اس ایک نام کو بلند کر دیا خطیب اعظم نے اذانوں کے ذریعے، مکتب کے ذریعے، دیہات میں ایک ایک آواز کے ذریعے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا کام ایک شخص کر کے چلا گیا۔ ہر دیہات کے اندر مکتب کھولا، اور مکتب ہی نہیں کھولا، مکتب کے ذریعے سے اشہد ان امیر المومنین کی آواز کو بلند کر دیا۔ تو خطیب اعظم ٹکرائے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد سارے
600 سال کی تاریخ کو انہوں نے کچل کے رکھ دیا اور دنیا نے پہچان لیا کہ نام علی بن ابی طالب مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہندوستان کے باہر بھی گوشے گوشے میں ہندوستان کے مکاتب ہیں، اور یہ مکاتب ہی نہیں ہے بلکہ غلام عسکری صاحب نے ہر چھوٹے سے ہر بڑے سے علاقے میں مکتب قائم کر کے اہل بیت کے دین کو زندگی دے دی۔ ورنہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ مکاتب نہ ہوتے، آج اتنے سسٹم ہو چکے ہیں نوجوانوں کے بہکانے کے لیے، اتنے سسٹم ہیں جس کے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے سارے سسٹم ہیں، لیکن اس میں اگر اصول دین مضبوط ہو گیا، اصول دین مضبوط ہو گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جب جڑ ہی مضبوط رہے گی دین کی، تو اگر کبھی شاخ کاٹ دی گئی تو ہمیشہ نکلنے کا چانس ہے، لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے گی تو پھر امکان نہیں پایا جاتا۔ آج ہزاروں، اب آپ دیکھ لیجیے، ایسے بیل باٹم پہن رہے ہیں جو زمین کے اوپر خط دیتے جا رہے ہیں، دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے آج انسان دین سے جب بے بہرا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کٹورا کٹ بال کٹ رہے ہیں۔ یہ کٹورا کٹ بال نہیں ہے، یہ اصلاً ان کو معلوم نہیں ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، پہلے زمانے میں جب غلاموں کا رواج تھا تو غلاموں کا بال ایسے کاٹ دیا جاتا تھا کہ اگر یہ بھاگ بھی جائیں تو پہچان لیے جائیں۔ آج ذہنوں کو چونکا رہی ہے روش کہ تم کیا کر رہے ہو، کٹورا کٹ بال نہیں ہے، یہ تمہاری ذہنیت کی غلامی ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کچھ کر رہا، خود کچھ کرنا ہے۔ تو کٹورا کٹ بال دیکھ لیجئے، یہ آج اللہ نے جوانی میں بال کو کالا رکھا ہے، جوانی میں اللہ نے بال کو کالا رکھا ہے، لیکن دنیا داری نے بال کو بھورا بنا دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ بے دینی کا نتیجہ ہے، دین کا نتیجہ نہیں ہے۔ غلام عسکری صاحب دعوت سراہ نے دین کو زندہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دین کو سب سے زیادہ کس نے پہچانا، دین کو سب سے زیادہ کس نے پہچانا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ دین کو سب سے زیادہ پہچانا شیطان نے، سب سے زیادہ دین کو اس نے پہچانا۔ اور انبیاء میں موجود ہے، اللہ کے سامنے جب آیا وہ اکڑ کر کے تو اس نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم صراط مستقیم پر بیٹھیں گے۔ معلوم اس کو صراط مستقیم معلوم ہے، اسے صراط مستقیم معلوم ہے، تو اب صراط مستقیم پر بیٹھیں گے۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ اس صراط مستقیم کو پہچانوایا خطیب اعظم نے۔ اور کیسے پہچانوایا؟ ایک دن امیر المومنین آ رہے تھے، سورہ حمد کی تفسیر میں یہ ہے، امیر المومنین آ رہے تھے، جب جیسے ہی امیر المومنین کو پیغمبر نے دیکھا تو فرمایا کہ یا علی انت الطریق الواضح والصراط المستقیم، اے علی آپ صراط مستقیم ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابلیس کی ساری توجہ یہ تھی کہ دنیا علی سے بے بہرا ہو جائے۔ تو خطیب اعظم نے اپنی پوری زندگی کو قوم کے لیے قربان کر دیا۔ جن لوگوں نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، ہندوستان کی ذاکری کا ایک ایسا سورج تھا جس سورج کو زوال نہیں آیا، ورنہ بہت سے ایسے ذاکر تھے ابھرے اور پھر ڈوب گئے، لیکن وہ ایک ایسے سورج تھے جو مہر نیمروز نصف النہار کے اوپر تھا، لیکن قربان کر دیا اپنے کو صرف اور صرف قوم کے خاطر۔ تحریر میں لاجواب تھے، تقریر میں لاجواب تھے۔ تشریف لائیں۔ خطیب اعظم تقریر میں
خطیب اعظم تھے لیکن انہوں نے قوم کے لیے قربان کر دیا، اپنے کو قربان کر دیا۔ ان کی زندگی کے 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا۔ ہندوستان کے اندر عالموں میں نخرے نہیں پائے جاتے، نخرے بالکل نہیں ہیں، بڑی سادگی سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ہمسایہ ملکوں میں بڑے نخرے ہیں۔ وہ اپنا ٹیلی فون، ہم لوگ تو سو رہے ہیں تو فون آ کے مولانا کہ استخارہ دیکھ لیجیے، اس لیے کہ اپنا وقت بھی تو نہیں اپنے پاس ہے، استخارہ دیکھ لیجیے۔ رات کے ایک بار ایسا ہوا، رات کے تقریباً 11:30-12 بج رہے تھے، فون آیا تو مولانا یہ بتائیے کہ نماز مغربین باقی ہے، غسل بھی واجب ہے، کیا کروں؟ اب بتائیے، ہمارے پاس تو ہمارا وقت بھی نہیں ہے، ہمسایہ ملک میں ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ عالم اپنا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھائے گا، بجتی رہے گھنٹیاں، بجتی رہے۔ خطیب اعظم وہاں پہنچے، جب خطیب اعظم وہاں پہنچے تو اتفاق سے جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کے سے تھوڑے فاصلے پر مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی کی مجلس پڑھ رہے تھے۔ جب وہاں ان کو اطلاع ملی کہ وہ بھی قریب میں ہے، پہلے سے بھی معلوم تھا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اب میزبان اپنے ہمسایہ ملک کے لیول پر سوچ رہا ہے وقت کھانے کا ہے اور ہم نے انہیں بلایا بھی نہیں ہے، اور اب ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ کھانا کھا لیجئے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے جو علامہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر 2 مہینہ وقت پہلے لیے ہوئے پہلے کھانا کھا ہی نہیں سکتے۔ اب وہ ششوپنج میں تھے، اتنے میں علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کہا کھانا لگائیے۔ اب انہوں نے دھیرے سے کہا کہ ہم کیسے کھانا لگائیں، اس لیے کہ خطیب اعظم موجود ہیں اور پہلے سے ہم نے ان سے کہا نہیں، ان کا آپ کھانا لگائیے، آپ اس کی فکر مت کیجیے۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ جس شخص نے زندگی گزاری اور قوم کو آج جو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ ناقابل بیان ہے۔ اور صراط مستقیم، جیسا میں نے ابھی کہا، صراط مستقیم کو سب سے زیادہ شیطان نے پہچانا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا علی انت الطریق الواضح والصراط المستقیم۔ آج گلی گلی، کوچے کوچے اشہد ان امیر المومنین کی آواز اگر پائی جا رہی ہے تو خطیب اعظم کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ مجھے صحیح تعداد نہیں معلوم، بہت دنوں پہلے تک 1000 مکتب قائم ہوئے تھے، 1000 مکتب قائم ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 مکتب میں اگر ہر مکتب میں 100 بچے ہیں تو 1000 مکتب میں کتنے بچے ہوئے؟ اب تو ماشاءاللہ سبھی اندازہ لگا لیں گے، ایک وقت میں لاکھوں بچوں کی زبان سے اشہد ان امیر المومنین کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تو یہ قربانی نہیں تو اور کیا، یہ بہت بڑا مقصد تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر دور میں قربانی کی، تحریری اعتبار سے بھی، تقریر کے اعتبار سے بھی۔ اس وقت یہ کوئی نہ سوچے کہ وہ اب نہیں ہے۔ انسان آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے مگر اس کا مقصد زندہ رہتا ہے، مقصد ان کا زندہ ہے، تو ان کے مقصد کو زندگی دینی چاہیے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے مکتب
اپنی قوم کی بے حسی اگر بیان کروں تو بہت برا لگے گا، سب کو برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے سامعین مبتلا ہوں. قرآن پڑھانے کے لیے جو بیچارہ جاتا ہے اور وہ جب جاتا ہے تو اس کو دیتے کتنا ہے، بس اس کے بیان کی ضرورت ممبر سے نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو کیا دیتے ہیں. لیکن اگر اپنے بچے کو اسی گھر میں ٹیوشن پڑھایا جا رہا ہے تو ٹیوشن پڑھانے والے کو اس کے 20 گنا زیادہ دیتے ہیں اور ان کے نخروں کو بھی برداشت کرتے ہیں، آنے پر چائے پانی کی پیشکش بھی کرتے ہیں. لیکن جو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو نہ چائے دیتے، اور اگر اس نے کسی وجہ سے ایک دن ناغہ کر دیا تو نہ پوچھیے، ہر چھوٹے بڑے کا مزاج گرم ہو جاتا ہے. اور اس ٹیوشن والے کو ذرا سا کہہ دیجیے کل کیوں نہیں آئے، کہا جائیے اپنے بچے کو پڑھا لیجیے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. اب اس کا ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، سفارشیں بھی کر رہے ہیں، خوشامدیں بھی کر رہے ہیں. تو قوم اتنی ہماری بے حس ہو چکی ہے. اس بے حس قوم کو زندگی دی ہے خطیب اعظم نے مکاتب کو قائم کر. عزیزو یہ نہ سمجھیے یہ مکاتب چھوٹے مکتب ہیں، چھوٹے مکتب نہیں ہیں، بلکہ ان کی کارکردگی اتنی بڑی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. مثال ہے رات کے 11 بجے اگر کسی ایک مکتب کے بچوں کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ٹن کا دے دیا جائے اور ایک چھڑی دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ بچوں تم مالونی میں ہر گھر کے پاس سے گزر جاؤ ڈبہ بجا کے، یا روڈ پر سے گزر جاؤ ڈبہ بجاتے ہوئے، رات کے سناٹے میں جو سو رہا ہے وہ جگ جائے گا، وہ جگ رہا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور جا کے دیکھے گا یہ بچے ڈبے کیوں بجا رہے ہیں. عزیزو اگر ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں چھڑی اور ڈبہ لے کر کے بجانا شروع کر دے تو سویا ہوا جگ جاتا ہے، جاگنے والا تحقیق کرنے لگتا ہے. یہی جب جوان ہوتے ہیں تو کبھی خمینی بنتے ہیں تو کبھی خامنئی بنتے ہیں. عزیزان گرامی یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ بچے چھوٹے نہیں ہیں، یہ مقصد ہے. اصول کافی ہر گھر میں تقریباً پہنچ چکی ہے، اردو میں بھی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اصول کافی میں. واقعہ یہ ہے کہ عبادت علم کے ساتھ ہوتی ہے تو پائیدار ہوتی ہے، اگر علم کے بغیر ہوتی ہے تو پھر ناپائیدار ہوتی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ سنا کہ آپ کی زحمت کو بھی تمام کر دوں گا. ایک عابد اور عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا. تو ایک دن شیطان نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد شیطان نے کہا کہ یہ بڑا عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہیے. وہ ایک دن رات میں پہنچا اس کے یہاں، محلے کے دھوبی کے گدھے کو لیا. شیطان کے لیے لینا کیا، خود ہی گدھا ہے وہ. دھوبی کے گدھے کو اس نے کسی دھوبی کے گدھے کو پکڑ لیا اور لے کر کے اس عابد کے پاس پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹا. انہوں نے کہا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا کس لیے آیا؟ کہا آپ کی عبادت بہت اچھی لگی، لہذا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ براق ہے اور میں براق لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو آسمان کی سیر کرا دوں. یہ خبر سنی، جیسے ہی خبر سنی کہ جبرائیل آئے ہیں ہمیں لینے کے لیے اور اللہ میری عبادت سے خوش ہے، فوراً تیار ہوئے، باہر آئے. رات کے اندھیرے میں نہ بجلی ہے نہ بجلی ہے، وہ بیٹھے اس سواری پر براق سمجھ کے گدھے پر بیٹھ گئے. اب وہ کیا حشر ہوا وہ خدا ہی جانتے ہیں، خدا ہی جانتا ہے. چند قدم آگے گیا، کسی گڈھے میں اس نے دھوبی کے کسی گھاٹ پر اس نے اس کو پٹک دیا اور اس کے بعد وہ وہی گدھا لے کر کے ایک ایسے کے پاس پہنچا جس کا اصول دین مضبوط تھا.
اس کا اصول دین مضبوط تھا، اس کے پاس پہنچے. جب اس کے پاس پہنچے تو کھٹکھٹایا دروازہ، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا کس لیے آئے؟ کہا اللہ کو آپ کی عبادت پسند تھی، لہذا بھیجا ہے کہ چلیے آپ کو معراج کی بلندیوں پر پہنچا دیا جائے. تو کہا جبرائیل اور ہمارے پاس، اور تم براق لے کے آئے ہو؟ سوال پر سوال کرنے لگے. کہا غیر معصوم کو پروردگار عالم کو سیر کرائے گا؟ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، امام معصوم تو پردے غیب میں ہیں. اتنے سوالات کیے تو اس سوالات کے بعد وہ دھیرے سے وہاں سے روانہ ہو گیا. تو یاد رکھیے گا، اگر اصول دین مضبوط ہوں گے تو انسان شیطان کے بہکانے میں نہیں آئے گا. خطیب اعظم نے مکاتب کو قائم کر کے اصول دین کو مضبوط کر دیا. جب مضبوط کر دیا ہے تو یہ یاد رکھیے، جب تک اصول دین مضبوط نہیں ہوں گے انسان بہکتا رہے گا، اور جب اصول دین مضبوط ہو جائیں گے تو پھر انسان کسی مرحلے میں بھی مقام توبہ میں رہتا ہے. بہت سے واقعات ہیں، خطیب اعظم کی قربانیاں ہیں، ان کے کردار کی بلندی ہے. انہوں نے اپنے نفس پر جو جبر کیا ہے میں اسے نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے اپنے نفس پر جبر کتنا کیا، جو ہندوستان کے صف اول کا خطیب ہے، اور اپنے رفقاء خطبہ میں آپ میں سے اس میں سے شاید ہی کسی نے، میں نے ان کی وہ تقریر جو 10 بجے دن میں شروع ہوتی تھی آگرہ میں اور 2 بجے دن میں ختم ہوتی تھی، 4 گھنٹے تقریر کرنے والا انسان کون ہے اس وقت جو 4 گھنٹے کی تقریر سنے گا؟ اور جس پوائنٹ پر لا کے تقریر چھوڑتے تھے وہ ممبر پر بیٹھے رہتے تھے. مجمع جلدی جلدی جاتا تھا ضروریات کو انجام دینے کے لیے، اور ایک دوسرے سے کہہ کے جاتا تھا ہماری جگہ دیکھیے کوئی لینے نہ پائے. کا ایسے پائے کا خطیب، اور اس نے اپنے کو قربان کر دیا قوم کے بچوں کے خاطر. تو عزیزو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، یہ کوئی خیال نہ کرے کہ ارے ضرورت کیا ہے ہماری. نہیں، ایک دانہ جو زمین پر ڈالا جاتا ہے اس کو کتنے چندے کی ضرورت پڑتی ہے جلدی بتائیے گا. ایک گیہوں کے دانے کو درخت بننے میں کتنے چندے کی ضرورت ہے؟ پہلے اسے زمین چاہیے، پہلا چندہ. زمین کو پانی چاہیے، دوسرا چندہ. زمین کو پھر ہل چاہیے، تیسرا چندہ. پھر اس کے بعد دانا چاہیے، چوتھا دانا جب ڈالا جائے گا. اس کے بعد شبنم چاہیے، پھر دھوپ چاہیے، پھر ہوا چاہیے، پھر نسیم سحر چاہیے، تب جا کے ایک دانا درخت بنتا ہے. 6 مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک دانا درخت بنتا ہے. تو اب بتائیے ہر آدمی کو اپنے حصے کا حق ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو تنظیم المکاتب قوم کے ہر انسان کے لیے، جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کی طرف قوم کے انسانوں، یہ نہیں ہے یہ سب کہنے کی بات ہے ارے مولانا ہماری قوم تو غریب ہے. کہاں غریب ہے؟ غریب کہاں ہے؟ غریب قوم وہ ہوتی ہے جو خریدی جائے. اچھا اتنا یہ مالونی کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کو ہم تو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس 15 لاکھ ہے نہیں، ہمارے پاس 15 لاکھ نہیں ہے. لیکن 15 لاکھ کی لالچ میں کتنے لوگوں نے اکاؤنٹ کھول لیا ہے؟ نہیں کھولا، کھول لیا تھا نا 15 لاکھ. اور اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کو 1-1 کروڑ ملے گا، آپ خالی شیعہ چھوڑ دیجئے. آئیے مالونی میں کتنے آدمی ہیں جو یہ کہیں میں 1 کروڑ لے لوں گا اور مذہب چھوڑ دوں گا؟ ہے کوئی نہیں. ایک آدمی بھی نہیں ہے جو کہے کہ 1 کروڑ پر اچھا 5 کروڑ کا 5 کروڑ پر بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی معلوم ہوا کہ ہم مذہب نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کروڑوں مل جائے. معلوم ہوا دل کے غنی ہیں، فکر کے غنی ہیں.
تو جب دل کے اور فکر کے غنی ہیں تو جیب کا غنی بھی بن جانا چاہیے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کون آپ سے آپ کا پیسہ مانگتا ہے؟ کوئی آپ کا پیسہ نہیں مانگتا، بلکہ ہر شخص امام کا پیسہ مانگتا ہے۔ تو دادا کا فاتحہ حلوائی کی دکان پر نہیں کیا جاتا کہ ایک حلوائی کی دکان پر ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھا اور وہیں کھڑے ہو کے اپنے دادا کو فاتحہ کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ مال امام ہے، جب مال امام ہے تو امام کی امت بھی تو یہ ہے، یہ بچے امام ہی کی تو ملکیت ہیں۔ تو جب امام کی ملکیت ہے تو امام نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے یتیموں کی کفالت کرے گا، ہمارے یتیموں کی کفالت کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یتیمان آل محمد ہیں، یہ مکاتب کے بچے یتیمان آل محمد ہیں، اور یہ مومنین کو ایک مسئلہ بھی اگر ان بچوں کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں جو آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ اب میں کلمہ پڑھوں، تنظیم المکاتب کی کتاب کے پہلے والا کلمہ پڑھوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ تنظیم کی کتاب کے پہلے والا کلمہ ہے۔ مگر اس مکتب کی کتابوں نے گلی گلی جب کتاب کے مکتب کے بچوں نے کلمہ شروع کر دیا تو ایک جگہ کے اوپر بچے کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ جب یہ پڑھ رہے تھے تو ایک بزرگ جن کی عمر اس وقت ابھی زندہ ہے، تقریباً 90 سال ہے، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ ہمیں یہ کلمہ صحیح یاد نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ جانے اس طرح کے کتنے افراد تھے جنہوں نے اپنا کلمہ صحیح کر لیا۔ جس قوم کا کلمہ صحیح کیا تو خطیب اعظم نے کیا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں جہاں مکتب ہیں، جہاں جہاں دینی مدارس ہیں، جہاں جہاں معلم ہیں، جہاں جہاں علماء اعلان ہیں، ان سب کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ مسجد ہے، مسجد بن گئی ماشاءاللہ، یہ مولانا نے بتایا کہ مسجد میں توسیع ہوئی ہے، پیش نماز نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ مسجد کریں گے کیا؟ مسجد بھی ہے، پیش نماز نہیں ہے۔ اور مگر ایک بات اور عرض کر دوں، ہماری قوم کو چاہیے پیش نماز ایک ایسا ہونا چاہیے، نہ اس کی بیوی ہو نہ بچی، پیش نماز کے بیوی بچے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اتنا مہذب ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے اور مسجد ہی میں سو رہے، بس اتنا ایسا مہذب پیش نماز چاہیے، تب جا کر کے کہیں قوم کی صحیح پرورش۔ اگر اس کی بیوی ہے تو پھر وہ پیش نمازی کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بیوی ہوگی تو بیوی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر زندہ ہوگی تو کھائے گی تو قوم کھلائے گی کہاں سے بھائی؟ عزیزان گرامی، دین کے جتنے بھی یہ چھوٹے بڑے، اب یہ آپ نے دیکھ لیا مالونی میں یہ مرکز ہے، تو اس مرکز میں کتنے جو ہے یہ بیم بنے ہیں، ایک بیم پر کام چل جائے گا؟ ایک بیم پر کام چلے گا؟ اس وقت کتنے بیم ہیں آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیے ہمارے کہنے کے بعد لوگ بیم گننے لگے، تو اب اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے حال کے لیے اتنی بیم چاہیے، ایک عدد ستون چاہیے جس پر ٹھہرا رہے گا یہ حال۔ تو عزیزو، اتنا اہتمام، اتنے بیم تو اس کے لیے بنا دیے، مولانا کے لیے کتنی بیم بنائی ہے، ان کے استحکام کے لیے کچھ سوچا؟ کہ مکتب پڑھانے والا، ارے ہاں مکتب پڑھا رہے ہیں، آپ کیا سمجھ، مکتب چھوٹا کام ہے، یہ پیش نمازی کرنا یہ چھوٹا کام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ محراب۔ محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ حرب کی جگہ ہے، حرب یعنی جنگ، یہی وہ جگہ ہے جہاں پیش نمازی تو انسانی ہے بھائی، وہ جنگ کر رہا ہے اپنے نفس سے، اور نفس سے جنگ کر کے وہاں کھڑا ہے، شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے،
وہ بھی انسان ہے. اور ذرا سا اگر کہیں سڑک کے اوپر اس کو دیکھ لیا کچھ کھاتے ہوئے، بس ارے مولانا وہ بالکل اب تو ماشاءاللہ غیبت شروع ہو جائے تو اس کی غیبت بھی لے کے وہ تو سڑک کے اوپر کھا رہا ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سڑک کو اگر اس نے کھا لیا تو کیوں کھایا اس نے سڑک پر، جا کے یہ پوچھا ہوتا کہ کیا ضرورت ایسی ہو گئی آپ سڑک پر کھا رہے ہیں. اگر آپ نے اس کے گھر کے اوپر وہ چیزیں پہلے پہنچا دی ہوتی تو وہ سڑک پر کبھی نہ کھاتا. اسی بمبئی کی بات میں بتا دوں، آئے ایک صاحب ہمارے پاس اور ہم سے کہا کہ مولانا ہم کو جو ہے وہ ایک پیش نماز دے دیجیے. تو ہم نے کہا بھائی پیش نماز تو مل جائے گا، آپ کیا دیں گے؟ بس اس کے بعد ان کے جواب کے بعد ہم نے کہا اس وقت وہاں پر کون صاحب ہیں؟ تو کہا کہ بھائی فلاں صاحب. ہم نے کہا پھر ان سے کیوں نہیں نماز کو جاری رکھتے؟ تو کہا مولانا وہ گئے تھے پانی لینے گئے تھے باہر، اپنے ضرورت کا پانی لینے گئے تھے. تو اب بتائیے غلطی مولانا کی ہے یا غلطی آپ کی ہے؟ اگر آپ نے پانی کا انتظام پہلے کر دیا ہوتا تو وہ غریب پانی لینے جاتا کیوں؟ تو اپنے غریبان میں کبھی قوم ہماری جھانک کر نہیں دیکھتی. جتنی غلطیاں ہیں وہ سب عالم دین میں، اور جتنا کم سے کم مل جائے. ٹیوشن والا مولوی قرآن پڑھانے کے لیے مولوی سب سے کم قیمت میں مل جائے 5 روپے پر مثلا. اب تو انقلاب کی قیمت بھی جو ہے وہ 5 روپے نہیں رہ گئی. نیوز پیپر جو انقلاب ہے وہ بھی 7 روپے کا ہو گیا، مگر مولوی کو 5 روپیہ مل جانا چاہیے. تو عزیزان گرامی سوچنے کا معیار بڑھانا چاہیے. میں ایک اپنے انڈیا کے شہر میں گیا تو ایک پوپ کا گھر میں مجھ کو دکھلایا گیا. مدراس میں جا کے کوئی بھی دیکھ لے، پوپ کا گھر دکھلایا گیا مجھے کہ اس میں پوپ رہتا ہے، عیسائیوں کا پادری رہتا ہے. تو کتنا بڑا تھا میں بتا نہیں سکتا. 10,000 ایکڑ میں تھا، 6,000 ایکڑ میں، ایک بہت بڑی باؤنڈری میں تھا. اور اپنی قوم کا عالم دین اور پیش نماز. میں ایک جگہ پر اسی بمبئی ہی کے بات ہے، مجھے بلایا گیا مجلس پڑھنے کے لیے. جون کا مہینہ تھا اور جہاں ٹھہرایا گیا تھا وہ پیش نماز کا گھر تھا. میں کیسا بتاؤں، ٹن کی جو یہ شیڈ ہوتے ہیں، ٹن کا شیڈ پڑا ہوا تھا اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے بے شمار پڑے ہوئے تھے. ٹن کی شیڈ کے نیچے دوپہر میں عالم دین کس کیفیت میں تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ امریکہ کا کوئی قید خانہ ہے جس میں قیدی کو رکھا گیا ہے. تو ہماری قوم آج اس منزل میں ہے، دینی اداروں کی طرف توجہ نہیں، دینی مدارس کی طرف توجہ نہیں، علماء کی طرف توجہ نہیں، مگر نتیجوں کے امیدوار بہت زیادہ ہیں. نتیجہ بہت اچھا آنا چاہیے. اور اتنا جلدی موبائل بھی نہیں بدلتے جتنا جلدی پیش نماز کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. موبائل کو بھی کم سے کم 2-3 برس رکھتے ہیں پھیرا پھیری کر کے، ایک مرتبہ بنوا کر کے، لیکن ہر 6 مہینے پیش نماز بدلنا چاہتے ہیں، ہر 6 مہینے مدرس بدلنا چاہتے ہیں، ہر 6 مہینے معلم بدلنا چاہتے ہیں. تو اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور دین کے ہر شعبے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. خطیب اعظم نے ایک شعبہ مضبوط کیا ہے، وہ اصول دین کا شعبہ مضبوط کیا ہے. اب یہ سبھی کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے نا کہ نہیں آئیں گے؟ امام زمانہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. اچھا، جس دن امام زمانہ آئیں گے اس دن ان کو ضرورت پڑے گی اچھے پائلٹ کی. کہاں سے ہوگا؟ پائلٹ ہے ہی نہیں، ہے کوئی پائلٹ؟ امام زمانہ کو ضرورت ہوگی پنڈبی میں چلانے والے کی. ہے کوئی پنڈبی چلانے والا؟ ہر شعبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
خطیب اعظم نے اگر دین کا شعبہ زندہ کیا ہے تو دنیا کے بہت سے شعبے ہیں. اچھا ہمیں نہیں معلوم، حقیقتاً نہیں معلوم اس مالونی میں کتنے ڈاکٹر ہیں. ہے کوئی MBBS یہاں پر؟ کتنے ڈاکٹر مجھے نہیں معلوم. اگر ہیں تو بہت بڑی بات ہے. مولانا یہاں پر MBBS ڈاکٹر ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک MBBS ہے. اور مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شعبے کو. اچھا یہ مسجد ہے یا بیت الصلاۃ ہے؟ بیت الصلاۃ ہے. اچھا اس بیت الصلاۃ میں ایک عدد ایسا آدمی جس کی مہری بالکل کیچڑ میں بھری ہوئی ہو اور پیر بالکل آلودہ ہو، وہ یہاں پر آنا چاہے تو آپ آنے دیں گے اس کو؟ تو آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آنے دیں گے. تو گھر تو آپ کا نہیں ہے تو پھر روک کیوں رہے ہیں؟ کہا نہیں گھر ہمارا نہیں ہے لیکن عبادت خانے کو گندا ہونے نہیں دیں گے. تو معلوم ہوا اگر عبادت خانہ اللہ کا گھر نہیں صحیح، عبادت خانہ تو ہے، اگر عبادت خانہ ہے تو اسے آلودہ ہونے نہیں دیں گے. قوم کا بچہ بھی تو خدا کا بندہ ہے. جب خدا کا بندہ ہے تو اس کو بھی تو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے قوم کا ایک بچہ ایسا ہے جو بے دین ہو رہا ہے، زمانے کے ماحول میں رنگ رہا ہے، تو اب جائیے اس کے والدین کے پاس اور اس سے آہستہ سے کہیے کہ میں نے تمہارے لڑکے کو آج گٹکا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جائیے اس سے کہیے. مگر ان کے والد کو بھی فوراً ہاں میں سمجھ گیا، آپ کو تو ہماری پرانی دشمنی ہے ہی ہے، میرے لڑکے کو آپ بدنام کر رہے ہیں. نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے سننا چاہیے. کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری ہدایت ہمارے بچے کے اوپر نظر رکھی، میں بھی اب نظر رکھوں گا. جب ماحول اور معاشرے میں اس طرح کے افراد پیدا ہوں گے تو پھر قوم جا کر کے سدھر جائے گی اور دین کا ہر حصہ آباد ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھ محمد. تو عزیزان گرامی، ہر آدمی کو چاہیے کہ دین کے جتنا بھی اس سے ممکن ہو سکے اتنا وہ دین کی خدمت کرے. اور دین اور امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے، قرآن کا پیغام ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم نے اللہ کی نصرت کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی نصرت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کے دین کو زندہ رکھنا. جو اس کے دین کو زندہ رکھے گا خود زندگی پائے گا. جو اللہ کے دین سے غفلت برتے گا کبھی زندگی نہیں پائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ بتائیے، خطیب اعظم کے انتقال کو کئی دہائیاں گزر گئی، شاید 35 سال ہو رہے ہیں ان کے انتقال کو. دین کی خدمت کی تھی انہوں نے نا. 35 سال کے بعد بھی پورے ہندوستان میں ان کے ایصال ثواب کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. قرآن نے یہی تو کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا. اگر انہوں نے دین کو زندگی دینے کے لیے اپنی مختصر سی حیات میں کوشش کی تو اللہ نے کہا تم نے مختصر حیات کو میرے دین کے لیے صرف کیا ہے، میں تم کو رہتی دنیا تک زندہ رکھوں گا. کسی کے لیے بھی اتنے سورہ فاتحہ ہمارے علم میں نہیں ہے پڑھے جاتے جتنا کہ خطیب اعظم کو مکتب کے قیام کے بعد پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، پردیس میں انتقال ہوا، مگر پردیس میں انتقال کے باوجود جنازہ لایا گیا وطن، اور وطن کی خاک میں سپرد لحد. جب میں
اس طرح کے واقعات سنتا ہوں تو ایک دل سے آ اٹھتی ہے کہ وطن سے بہت دور مگر بڑے احترام سے جنازہ دفن ہوا. ہائے کربلا میں وطن سے دور ایک ایسا مظلوم تھا جس کو کہ نہ پانی ملا، نہ کھانا ملا، نہ اس کے بچوں کا اہتمام اور احترام ہوا. تیروں کی بارش رہی اور عزیزوں کا غم رہا. اس عزیزوں کے غم میں سید الشہداء جب فرض سے باوفا پر ڈگمگا رہے تھے تو ایک مرتبہ ذوالجلال نے محسوس کیا اب آقا سے ٹھہرا نہیں جا رہا ہے. اپنے پیروں کو زمین پر موڑ لیا اور امام زمین پر تشریف لائے. عزیزان گرامی، لاش سید الشہداء اس بے کسی کے کیفیت میں اور حالت میں رہی. بنی اسد کی عورتیں آئیں پانی بھرنے. انہوں نے ایک منظر دیکھا. یہ منظر اتنا دل کو دکھانے والا تھا. انہوں نے دیکھا کہ صحرا کے کبوتر اپنے کو فرات میں ڈبوتے ہیں اور آ کے لاش سید الشہداء پر سایہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے مردوں سے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ امام نے تم سے وعدہ لیا تھا، تم سے عہد و پیمان کیا تھا کہ تم ہمارے جنازے کو دفن کرو گے. عزیزان گرامی، جب بنی اسد آئے ہیں اور آنے کے بعد سب کی ایک کوشش تھی کہ پہلے لاش سید الشہداء کو دفن کیا جائے، لیکن جب لاش امام میں شناخت ہوتی تب تو دفن کرتے. سر مبارک تھا ہی نہیں، لہذا ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا اینا ناش الحسین، لاش حسین کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، جب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اتنے میں بنی اسد نے دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک تیز رفتار راہوار پر کوئی آ رہا ہے. یہ سب کے سب جھاڑیوں میں چھپ گئے کہیں کوئی یزید کا سپاہی نہ ہو. لیکن جیسے ہی آنے والا آیا ہے اور کربلا میں راہوار رکا، اترا زمین پر، بنی اسد کو آواز دی انا بکم، آؤ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. اب جو یہ سب باہر آئے جھاڑیوں سے تو ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں آپس میں اینا ناش الحسین، لاش حسین کہاں ہے؟ آنے والے نے کہا آؤ میں لے چلوں، لاش حسین بتا دوں. اور ایک نشیب میں لے گیا اور کہا ہادہ ناشو ابھی، یہ میرے بابا کی لاش ہے. یہ جملہ کہا. بنی اسد نے لاش سید الشہداء کو پہچانا. امام نے فرمایا تھا بیٹا سید سجاد میری قبر نہ کھودنا، اس لیے کہ جہاں میری میت ہو وہاں سے مٹی ہٹانا، وہی ایک بنی ہوئی قبر ملے گی. عزیزوں، معلوم ہے یہ قبر کس نے بنائی تھی؟ ام سلمہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ سر کے اوپر خاک کیسی ہے؟ کہا میں قبر حسین بنا کے آ رہا ہوں. عزیزان گرامی، جس وقت سید سجاد پہنچے ہیں قبر امام کی مٹی کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک تختہ لگا ہوا ہے. امام کے ہاتھ میں چٹائی میں امام نے جسد مبارک کو لیا اور پھر امام نے تختے کو ہٹایا. جب تختے کو ہٹایا دیکھا ایک چادر پڑی ہوئی ہے. عزیزوں، ہر گھر کا اصول یہ ہے کہ جب چھوٹا اور بڑا دونوں غم کسی غم میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑا اپنے غم کو سنبھالتا ہے تاکہ چھوٹے رونے نہ پائیں. سید سجاد نہیں روئے تھے کیونکہ سکینہ رو رہی تھی. سید سجاد نہیں روئے تھے کیونکہ زینب ام کلثوم رو رہی تھی. عزیزان گرامی، جس وقت امام نے کربلا میں قبر امام سے چادر کو ہٹایا، اب کیا دیکھا کہ ایک طرف پیغمبر بیٹھے ہیں، ایک طرف فاطمہ زہرا ہے، درمیان میں امیر المومنین فرما رہے ہیں اے میرے اللہ، ارے میرے حسین کو حوالے کرو. جس وقت لاش حسین حوالے کر رہے تھے سید سجاد کا غم ابل پڑا. شاید کہا ہو دادا، اے آقا، ارے بابا مارے گئے، یا علی آئیے میری نصرت کو.
أي منقلب ينقلب لعنة الله على القوم الظالمين يا الله يا الله الہی قلب ایمان کو راضی و خوشنود فرما ظہور ایمان میں تعجیل فرما بیماروں کو شفا عنایت فرما حقداروں کے قرضوں کو ادا فرما بانی تنظیم المکاتب خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب تابہ سرار کو اعلی علم میں جگہ عنایت فرما ان کے تمام مکاتب کو حیات کرامت فرما والے والے واسطہ ہے جو بھی خدمت گزاران تنظیم ہیں اور جو بھی معلمان تنظیم ہیں اور معلمات تنظیم ہیں معقول سب کو عافیت و سلامتی عنایت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد حاضرین کی تمام حاجتوں کو روا فرما قلب امام کو راضی فرما شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما عذاب قبر فشار قبر تاریکی قبر سے نجات و رحمت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد فروغ دین میں ہم سب کو موفق و معید فرما یا اللہ مومنین میں دین و دیانت کو ہمیشہ ہمیشہ باقی فرما انکا علی کل شیء قدیر. ایک سورہ فاتحہ سے خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب تابہ سرائے کی روح کو شاد فرما دیں. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد